ایک چھوٹے سے خوبصورت گاؤں میں دو بہترین دوست رہتے تھے۔ ایک کا نام علی تھا اور دوسرے کا حمزہ۔ دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے اور ہمیشہ ساتھ رہتے تھے۔ گاؤں کے لوگ بھی ان دونوں کی دوستی کی مثال دیا کرتے تھے۔ علی بہت ذہین اور نرم دل لڑکا تھا، جبکہ حمزہ شرارتی مگر بہادر تھا۔ دونوں کو جانوروں اور پرندوں سے بہت محبت تھی، خاص طور پر انہیں کبوتروں سے بہت لگاؤ تھا۔ ہر صبح وہ اپنے گھر کی چھت پر جا کر کبوتروں کو دانہ ڈالتے تھے۔ ایک دن اسکول کی چھٹی کے بعد دونوں دوست جنگل کے قریب والے راستے سے گھر واپس آ رہے تھے۔ اچانک حمزہ کی نظر ایک بڑے درخت کے نیچے پڑی۔ علی ادھر دیکھو، حمزہ نے زور سے کہا۔ دونوں دوڑ کر وہاں پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک سفید رنگ کا خوبصورت کبوتر زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی ایک پر چوٹ لگی ہوئی تھی اور وہ درد سے کانپ رہا تھا۔ علی نے افسوس سے کہا، بیچارہ اڑ بھی نہیں پا رہا۔ حمزہ فوراً بولا، ہم اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ دونوں نے بہت احتیاط سے کبوتر کو اٹھایا اور گھر لے آئے۔ علی کی امی بہت رحم دل خاتون تھیں۔ انہوں نے فوراً ایک نرم کپڑا لایا، زخم صاف کیا اور دوا لگائی۔ کبوتر شروع میں ڈرا ہوا تھا، لیکن کچھ ہی دیر بعد وہ پرسکون ہو گیا۔ علی نے اس کے سامنے پانی رکھا جبکہ حمزہ دانہ لے آیا۔ اگلے کئی دن تک دونوں بچے اس کبوتر کی خدمت کرتے رہے۔ وہ اسے وقت پر کھانا دیتے، اس سے باتیں کرتے اور اس کا خیال رکھتے۔ آہستہ آہستہ کبوتر ان سے مانوس ہو گیا۔ ایک رات عجیب بات ہوئی۔ اچانک کبوتر کی جسم سے سنہری روشنی نکلنے لگی۔ علی حیران رہ گیا۔ اسی وقت کبوتر نے انسانی آواز میں کہا، ڈرو مت علی، میں عام کبوتر نہیں ہوں۔ علی خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ اتنے میں حمزہ بھی جاگ گیا اور دونوں حیرت سے کبوتر کو دیکھنے لگے۔ کبوتر نے کہا، میں جادوئی وادی کا کبوتر ہوں، ایک شکاری نے مجھے زخمی کر دیا تھا۔ اگر تم میری مدد نہ کرتے تو شاید میں کبھی زندہ نہ رہتا۔ حمزہ حیرت سے بولا، تم بھول کیسے رہی ہو؟ پھر کبوتر نے اپنے پر پھیلائے اور پورا کمرہ روشنی سے بھر گیا۔ میں تمہیں ایک خاص جگہ دکھانا چاہتا ہوں۔ اچانک کمرے میں ایک چمکتا ہوا دروازہ ظاہر ہوا۔ یہ جادوئی وادی کا راستہ ہے، کبوتر نے کہا۔ دونوں دوست ہمت کر کے دروازے کے اندر داخل ہو گئے۔ جیسے ہی وہ اندر گئے، انہوں نے خود کو ایک حیرت انگیز دنیا میں پایا۔ وہاں رنگ برنگے درخت تھے، چمکتے ہوئے پھول تھے اور آسمان میں سنہری پرندے اڑ رہے تھے۔ حمزہ خوشی سے چلایا، واہ، یہ تو خواب جیسی جگہ ہے۔ اچانک زمین ہلنے لگی۔ کبوتر پریشان ہو گیا، مصیبت آ گئی ہے، اس نے کہا۔ کبوتر نے بتایا کہ ایک برا جادوگر اس وادی کے خاص کرسٹل کو چرانا چاہتا ہے۔ اگر وہ کامیاب ہو گیا تو پوری وادی اندھیرے میں ڈوب جائے گی۔ علی نے فوراً کہا، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ کبوتر انہیں ایک پہاڑ کی طرف لے گیا جہاں وہ کرسٹل رکھا ہوا تھا۔ راستہ بہت مشکل تھا، کہیں گہری کھائیاں تھیں، کہیں خوفناک آوازیں آ رہی تھیں، لیکن دونوں دوست ہمت سے آگے بڑھتے رہے۔ راستے میں انہیں ایک ننھا خرگوش ملا جو ایک جال میں پھنسا ہوا تھا۔ حمزہ نے فوراً اسے آزاد کیا۔ خرگوش نے خوش ہو کر کہا، شکریہ، میں تمہاری مدد کروں گا۔ وہ خرگوش دراصل وادی کا محافظ تھا۔ اس نے بچوں کو ایک خفیہ راستہ بتایا۔ جب وہ کرسٹل کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ کالا جادوگر وہاں موجود ہے۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور وہ زور زور سے ہنس رہا تھا۔ اب یہ کرسٹل میرا ہوگا، جادوگر چیخا۔ علی نے بہادری سے کہا، ہم تمہیں ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ جادوگر نے طاقت استعمال کی اور تیز ہوا چلنے لگی۔ حمزہ گرنے والا تھا لیکن علی نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر سفید کبوتر آسمان میں اڑا اور اس کی پروں سے تیز روشنی نکلنے لگی۔ آخرکار جادوگر وہاں سے بھاگ گیا۔ جیسے ہی وہ گیا، پوری وادی جگمگانے لگی، پھول کھل گئے، پرندے گانے لگی اور ہر طرف خوشی پھیل گئی۔ وادی کے سب لوگ علی اور حمزہ کا شکریہ ادا کر گئے۔ پھر اس نے دونوں بچوں کو ایک ایک سنہری پر دیا۔ جب بھی تم اچھا کام کرو گے، یہ پر چمکے گا۔ کچھ دیر بعد کبوتر نے انہیں واپس گھر پہنچا دیا۔ صبح جب دونوں جاگے تو انہیں لگا شاید یہ سب خواب تھا، لیکن جب انہوں نے اپنی جیب دیکھی تو سنہری پر واقعی موجود تھا۔ دونوں دوست خوشی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔